غالب کے کارنامے۔ نمبر 1، پرتوستان۔ پرتوستان کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں روشنی یا نور ہو۔ پرتوستان خاندان تیمور کے تاریخی حالات پر مشتمل ہے اور یہ فارسی زبان میں ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام مہر نیمروز ہے، جس کی 4 جلدیں ہیں۔ مہر نیمروز میں غالب نے عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اسے پورا کیا۔ اسی کتاب کے دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ ہے۔ اس حصے میں جلال الدین محمد اکبر سے لے کر سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک کے تمام واقعات درج کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو نامکمل رہا۔ غالب کو اپنی 2 ترکیبوں پر بڑا ناز تھا، ایک ماہ نیم ماہ اور دوسرے رستخیز بیجا۔ نمبر 2، دستمبو۔ دستمبو گولے کی شکل کا خوشبوؤں کا مجموعہ جسے سونگھنے کے لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اسے دستمبو کہا جاتا ہے، اور دستمبو کا ایک معنی گلدستہ بھی ہوتا ہے۔ دستمبو 1858 میں لکھا گیا۔ یہ ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں یعنی مئی 1857 عیسوی سے لے کر اگست 1858 عیسوی تک کے غدر کے حالات قلم بند کیے ہیں، جو 1858 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ نمبر 3، قاطع برہان۔ یہ 1862 عیسوی میں شائع ہوا۔ محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام قاطع برہان رکھا اور یہ کتاب 1276 ہجری میں چھپی۔ قاطع برہان کے جواب میں محرک قاطع، قاطع قاطع، معید برہان، ساطع برہان وغیرہ رسالے لکھے گئے تھے۔ ان کتابوں کے جواب میں غالب کے دوستوں نے لطائف غیبی، واقع ہذیان، سوالات عبدالکریم لکھی تھی۔ غالب نے اپنی کتاب قاطع برہان میں ملا عبدالصمد کی شاگردی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن قاضی عبدالودود اور کچھ محققین نے ملا عبدالصمد کو ایک فرضی وجود قرار دیا ہے، جسے غالب نے اپنے مخالفین پر اپنی فارسی دانی کا سکہ جمانے کے لیے گھڑا تھا۔ اگلی کتاب ہے درفش کاویانی۔ درفش کاویانی کا مطلب ہوتا ہے ایک قوم پرست آہن گر کا بنایا ہوا چمڑے کا پھریرا، جس کے زیر سایہ اس نے فریدون کی میت میں ضحاک کو شکست دی اور بالآخر فریدون کو تخت پر بٹھایا، تو اس کو درفش کاویانی کہا جاتا ہے۔ درفش کاویانی۔ غالب نے قاطع برہان کو اعتراضات اور دیگر مضامین اور فوائد کے ساتھ دوسری بار درفش کاویانی کے نام سے 1277 ہجری میں چھپوایا تھا۔ پنج آہنگ 5 حصوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس میں فارسی انشا پردازی کے نمونے دیے گئے ہیں۔ کلیات فارسی۔ فارسی کا غالب کا فارسی کلام 1835 عیسوی میں میں خانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا۔ سبد چین۔ اس میں غالب نے فارسی کلام کے وہ اشعار درج کیے ہیں جو فارسی کلیات میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ گل رعنا۔ غالب نے اپنے کلکتہ کے ایک دوست مولوی سراج احمد کی فرمائش سے اپنے تمام اردو و فارسی دیوان کا انتخاب کیا تھا اور اس کا نام گل رعنا رکھا تھا، جو 1828 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ہے لطائف غیبی۔ لطائف غیبی 1864 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ہے دعائے صباح۔ یہ 1867 عیسوی میں شائع ہوئی منظوم فارسی ترجمہ ہے۔ غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز 1847 یا 1848 عیسوی میں کیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غالب نے خطوط نویسی کا آغاز 1850 میں کیا تھا۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، جس میں 162 خطوط ہیں اور جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں
شائع ہوا۔ اردو معلیٰ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جس میں 472 خطوط ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ہے جی مکاتیب غالب، مولانا امتیاز علی عرشی نے 1937 عیسوی میں شائع کیا۔ اس کے بعد ہے رکعات غالب۔ رکعات غالب فارسی میں لکھے گئے خطوط کا مجموعہ ہے جس میں 15 مکتوب ہیں۔ خطوب غالب، اس کے بعد ہے نادرات غالب۔ نادرات غالب 47 خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں نبی بخش حقیر کے نام سے خطوط ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نکات غالب، اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہیں، یعنی فارسی قواعد ہیں لیکن زبان اردو ہے۔ اس کے بعد ہے جی قادر نامہ۔ قادر نامہ 8 صفحات کا رسالہ ہے۔ غالب نے اسے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کے 2 بچوں باقر علی خاں اور حسین علی خاں کے لیے لکھا تھا، جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی انشائیہ غالب۔ انشائیہ غالب انگریز افسروں کو اردو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی، اور نامہ غالب 1865 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ خوابی رسالہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی غالب کی مثنویاں۔ مرزا غالب کی کل 11 مثنویاں ہیں، جن میں سب سے طویل مثنوی ابر گوہر بار ہے۔ مثنویوں میں باد مخالف میں غالب نے اپنی غریب الوطنی کا ذکر، اہل کلکتہ کی نامہربانی کی شکایت، اور اپنے کلام پر ان کے اعتراضات اور اپنے جوابات کا بیان کیا ہے۔ دوسری مثنوی ابر گوہر بار۔ مثنوی ابر گوہر بار غالب کی ناقص مثنوی ہے جس میں اشعار کی تعداد 1095 ہے۔ مثنوی ابر گوہر بار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مثنوی چراغ دیر۔ اس کے بعد مثنوی درصفت انبا، مثنوی دعائے صباح، مثنوی شان نبوت و ولایت، اور اس کے علاوہ دیوان غالب کے دیوان اردو دیوان جو ہے ان میں 1802 یعنی 1802 اشعار ہیں۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا۔ پہلی بار 1841 عیسوی میں، دوسری بار 1847 عیسوی میں، تیسری بار 1861 عیسوی میں، چوتھی بار 1862 عیسوی میں، اور 5ویں بار 1863 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے جی نسخہ حمیدیہ۔ نسخہ حمیدیہ کو مفتی انوار نے 1931 عیسوی میں ترتیب دے کر شائع کیا تھا۔ اس کے بعد ہے دیوان غالب۔ نسخہ عرشی 1958 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا۔ اس میں عرشی نے غالب کے اردو کلام کو تاریخی ترتیب سے پیش کیا ہے۔ تاریخی ترتیب یعنی تاریخ کے اعتبار سے ترتیب دی ہے۔ اس کے بعد ہے دیوان غالب نسخہ عرشی۔ ایک تو یہ کہ یہ تاریخی ترتیب سے پیش کیا گیا۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کا نام گنجینہ معنی ہے۔ اس میں غالب کے 3 قصائد، 268 غزلیں، متفرق اشعار اور 6 رباعیاں ہیں۔ اس میں وہ تمام اشعار ہیں جو غالب نے شروع میں کہے اور شائع کیے۔ دیوان غالب نسخہ عرشی کے دوسرے حصے کا نام نوائے سروش ہے۔ نوائے سروش دوسرے حصے کا نام ہے۔ تیسرے حصے کا نام یادگار نالہ ہے۔ اس حصے میں غالب کا وہ کلام ہے جو ان کے دیوان کے کسی نسخے کے حاشیے یا خاتمے یا ان کے کسی خط میں یا کسی بیاض میں ملا ہے۔ بیاض وہ ڈائری ہوتی ہے جس میں شاعر اپنا کلام لکھتے ہیں۔ بیاض میں ملا ہے یا ان کے نام سے کسی رسالے میں شائع ہوا ہے، تو وہ کلام غالب کا جو ہے وہ دیوان غالب نسخہ عرشی کے تیسرے حصے جس کا نام یادگار نالہ ہے اس میں شامل کیا گیا، شائع کیا گیا۔ غالب کے قصائد یعنی غالب کے قصیدے جو غالب نے لکھے ہیں۔ غالب کے منتخب اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں، جن میں ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منقبت میں اور آخر کے 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔
غالب کے 4 مختصر قصیدے اور ہیں جو انگریز حکام کی مدح میں ہیں۔ اس طرح غالب کے کل 8 قصیدے ہیں۔ غالب کو اپنی تشبیب پر بڑا ناز تھا۔ تشبیب قصیدے کا ایک جز ہے، تو غالب کو اپنی تشبیب پر بڑا ناز تھا۔ غالب کے ابتدائی 2 قصیدے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ہیں، ان پر فارسیت اور مشکل پسندی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ غالب کا پہلا قصیدہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ہے، اس کا مطلع ہے کہ ساز یک ذرہ نہیں، فیض چمن سے بیکار، سایہ لالا بے داغ سویدائے بہار۔ اور اس میں دیکھیں فارسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا قصیدہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ہے، اس کا مطلع ہے دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں پہلا قصیدہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ یہ قصیدہ ان کے 4 قصیدوں میں سب سے بڑا ہے اور 58 اشعار پر مشتمل ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں دوسرا قصیدہ جس کا مطلب ہے صبح دم دروازۂ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ اس قصیدے میں غالب نے ایک غزل بھی پیش کی ہے جس کا ایک شعر ہے کہ ہم پکاریں اور کھلے یوں کون جائے، یار کا دروازہ پائیں گر کھلا۔ غالب کے منتخب اشعار: جب تک کہ نہ دیکھا تھا کدے یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا۔ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ بوئے گل نالائے دل دود چراغے محفل، جو بھی نکلا تیری محفل سے پریشان نکلا۔ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہوں۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے۔ اور دے کے خط منہ دیکھتا ہے نام بر، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نام بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ خطوط غالب: مرزا غالب کے خطوط ہی ان کی اردو نثر نگاری کا سرمایہ ہیں۔ کاظم علی جوان کے مطابق دستیاب خطوط غالب کی تعداد 1873 اور مکتوب الیہم کی تعداد 90 ہے، یعنی جن کو خط لکھے گئے ہیں ان کی تعداد 90 ہے۔ خلیق انجم کے مطابق خطوط غالب کی تعداد 886 اور مکتوب الیہم کی تعداد 92 ہے، یعنی 92 لوگوں کو یہ خط لکھے گئے۔ غالب نے سب سے زیادہ خطوط تفتہ منشی مرزا ہرگوپال کے نام لکھے تھے جس کی تعداد 123 ہے۔ خلیق انجم کے مطابق غالب نے منشی شیو نارائن کو 36، خواجہ غلام غوث بے خبر کو 25، علاء الدین احمد خاں کو 58، نواب کلب علی خان کو 76، میر مہدی مجروح کو 50، مرزا حاتم علی مہر کو 19 اور نواب یوسف علی خان کو 40 خطوط لکھے تھے۔ خطوط غالب کا بے تکلف انداز بیان اور بذلہ سنجی بیک نظر متاثر کرتی ہے۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ 1000 کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ غالب اپنے خطوط میں لمبے چوڑے القاب کی بجائے مختصر القاب استعمال کرتے ہیں، جیسے بھائی، برخوردار، میری جان، جان غالب، صاحب، مہاراج، بندہ پرور، کیوں صاحب، قبلہ و کعبہ وغیرہ۔ غالب کا کہنا ہے کہ میں مکتوب علیہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں۔ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، یعنی اگر کوئی چیز غالب کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال سکتی ہے تو وہ غالب کے خطوط ہیں۔ خطوط غالب سے 1857 عیسوی کی غدر کے واقعہ اور بغاوت کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ غالب نے اپنے خطوط میں اپنے عہد کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ غالب نے اپنے خط میں بطور مزاح
غالب اپنے خط میں بطور مزاح لکھتے ہیں کہ می گھڑی بھر برسے تو چھت گھنٹہ بھر برسے، کہیں لگن درا ہے، لگن ایک بڑا برتن ہوتا ہے، تو کہیں چلمچی، خط لکھوں تو کہاں بیٹھ کر، لوگ روٹی کھاتے ہیں میں کپڑا کھاتا ہوں۔ خواجہ احمد فاروقی نے خطوط غالب کے بارے میں لکھا ہے کہ خاکم بدہن اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب غالب ہی رہتے۔ غالب کے بارے میں مختلف آراء و خیالات۔ غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا تھا۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، یہ آل احمد سرور نے غالب کے بارے میں کہا تھا۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے۔ غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے۔ غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ عندلیب گلشن نا آفریدہ ہیں۔ اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے۔ غالب کے کلام کو جلوہ صدرنگ سرور نے کہا ہے۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب، یہ رائے عبد الرحمن بجنوری کی ہے۔ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی۔ رشید احمد صدیقی۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نسب، ایک نیا افق دیا۔ رشید احمد صدیقی۔ غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شعری و شاعری کے برگوبار لانے کے لیے سامان اور سہولتیں فراہم کیں، یہ رائے رشید احمد صدیقی کی ہے۔ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ مہمل بکنے لگے گا۔ غالب کے بارے میں یہ رائے میر تقی میر کی ہے۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ عبد الرحمن بجنوری۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، نمبر 1 غالب، نمبر 2 اردو اور نمبر 3 تاج محل، یہ رائے رشید احمد صدیقی کی ہے۔ لٹریری قابلیت، لٹریری یعنی ادبی، لٹریری قابلیت یعنی ادبی قابلیت کے لحاظ سے مرزا جیسا جامع حیثیت آدمی خسرو اور فیضی کے بعد آج تک ہندوستان کی خاک سے نہیں اٹھا۔ بحوالہ یادگار غالب از مولانا الطاف حسین حالی۔ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستثنیٰ آدمی تھے۔ کیسا ہی مشکل مضمون ہو، وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ بحوالہ یادگار غالب از الطاف حسین حالی۔ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ آل احمد سرور۔ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب لوگ غالب کی شاعری کو بھول جائیں گے، تو ایسے زمانے میں ان کی نثر اور ان کے خطوط ان کی عظمت کو برقرار رکھیں گے۔ آل احمد سرور۔ اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو گوئٹے کا ہم نوا بتایا ہے۔ دونوں یعنی غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ عبد الرحمن بجنوری۔ آل احمد سرور نے غالب کی شاعری کے متعلق کہا ہے کہ اسے مرض عشق کے چکر سے نکال کر انسانوں کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں، یہ رائے آل احمد سرور کی ہے۔